بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. رواه الترمذی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامکم. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم اپنے اماموں کو قتل نہ کرو. وتجتلدوا باسیافکم، اور ایک دوسرے کو اپنی تلواروں سے نہ مارو. وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، اور تمہاری دنیا کے مالک فساق اور فجار ہوں گے. تمہاری ملک و سلطنت کے مالک فساق اور فجار جب تک نہ ہوں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. علامات قیامت یہ ایک مستقل باب ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی علامات قیامت بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی علامات قیامت میں سے وہ چیزیں ہیں جو کہ علامات قریبہ ہیں، جو کہ ہو چکی ہیں. پھر دوسری علامات جو علامات متوسطہ، اور تیسری علامات وہ علامات جو کہ آنے والی ہیں. بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ ہو چکی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حجاز میں آگ لگے گی. چنانچہ وہ آگ لگنے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. 537 ہجری میں یہ آگ لگی ہے. تقریباً 6 مہینے تک یہ آگ، تقریباً 1 مہینے تک، مجھے صحیح سے وقت یاد نہیں ہے، یعنی کافی وقت تک وہ آگ جلتی رہی، اور حدود حرم میں وہ آگ نہ آئی. حدود حرم سے باہر وہ آگ جلتی رہی، اور جس میں شام کے گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ایسی بہت سی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مکہ کے پہاڑوں میں سے راستے بن جائیں گے. چنانچہ آج مکہ کے پہاڑوں میں سے راستے بنے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر، تمہاری عمارتیں اتنی اونچی ہوں گی کہ پہاڑوں سے بلند ہوں گی. آج کئی عمارتیں ایسی ہیں جو کہ پہاڑوں سے بہت زیادہ بلند ہیں. یہ ایسی بہت سی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. ایسی علامات بھی فرمائی تھی کہ عرب میں سبزہ ہونے لگے گا. حالانکہ عرب خالصتاً پہاڑوں کی جگہ ہے، لیکن اب آپ سنتے آ رہے ہیں تقریباً پچھلے 2 برس سے مسلسل عرب میں بارشیں ہو رہی ہیں، اور عرب کے اندر، جدہ کے اندر گندم لگانے کے منصوبہ بندی ہو رہی ہے، کپاس لگانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. 2030 کے نام سے پروجیکٹس بن رہے ہیں جس میں اس نوعیت کی زراعت کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو کہ اللہ کے نبی نے فرمائی تھیں، اور بعینی ہی ویسا ہو رہا ہے. وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ علامات متوسطہ. اور کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو علامات آنے والی ہیں. یہ جو حدیث ہے، یہ والی حدیث علامات متوسطہ کے بارے میں. علامات جو کبیرہ ہیں، کبائر ہیں، یعنی بڑی علامتیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کا آ جانا، مسیح دجال کا آ جانا، اور یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، اور پھر ہندوستان کی جنگ کا ہونا، یہ علامات کبیرہ ہیں، یہ آنے والی. یہ جو حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى تقتلوا امامکم، ایک تو یہ ہے کہ جن کو اپنا بڑا بنایا ہے انہی کو مارنا شروع کر دیں. امامکم سے مراد امام مسجد نہیں ہے. امامکم سے مراد قوم کے ائمہ، یعنی قوم کے بڑے مقتدا. قوم کے بڑے مقتدا کا مطلب یہ ہے کہ وہ علماء کرام جو کہ مقتدا کہلاتے ہیں، جیسے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اس نوعیت کے وہ لوگ جو کہ مقتدا کہلاتے ہیں. اور ائمہ سے مراد وہ لوگ جو کہ لوگوں کی حکمرانی کرتے ہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں. اور
ان اماموں کو مارنا دو وجہ سے ہوگا. ایک تو یہ وجہ ہوگی کہ ان سے خطرہ ہوگا، اور دوسری یہ وجہ ہوگی کہ ان کی ایمانداری ہوگی. تو دونوں وجہ سے ان کو ختم کیا جاتا ہے. چنانچہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے. جو نیک حکمران ہوتے ہیں ظاہری بات ہے وہ کوئی غلط کام ہونے نہیں دیتے، اور غلط لوگ ان کو برداشت نہیں کرتے، لہٰذا ان کی جان کے دشمن آج بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ آج بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے. تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ کرپٹ ہیں، برے ہیں، لوگ ان کو نفرت کی وجہ سے مارتے ہیں. تو لا حتی تقتلوا امامکم، یہ بات ہے. وتجتلدوا باسیافکم، تم ایک دوسرے پہ تلواریں تان لو گے. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے. جن کے حقوق سکھائے جاتے ہیں، ہمسائے ہیں، بہن بھائی ہیں، عدالتیں بھری ہوئی ہیں، بہت لوگ پیار کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہمارے ملک کا 40 سے 50% طبقہ ایسا ہے جو اپنے بہن بھائیوں سے دور ہے، ان سے کٹا ہوا ہے. نہ صرف دور ہے اور کٹا ہوا ہے بلکہ ان کا دشمن ہے. کوئی تو جائیداد اور میراث کی وجہ سے دشمن ہے، اور کوئی کسی اور کام کی وجہ سے دشمن ہے. تو تجتلدوا باسیافکم، تم ایک دوسرے پہ تلواریں تان لو، مطلب ایک دوسرے کا دشمن بن جاؤ. اور پھر تیسری چیز وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، اور دنیا تمہارے ان لوگوں کے پاس آ جائے گی جو تمہارے شریر ترین لوگ ہیں. پاکستان کے وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ امیر کبیر ہیں، ان میں کون ہے جو بہت زیادہ شریف ہے؟ ان میں کون ہے جو کہ شرفاء کی فہرست میں داخل ہوتا ہے؟ سبھی شرار کی فہرست میں آ رہے ہوتے ہیں. ہاں کوئی ہوگا، مجھے سب کی تفصیل معلوم نہیں ہے، لیکن اگر یہی جو پاکستان کا امیر طبقہ ہے، اگر یہ نیکی کی فہرست میں آ جائے تو وہ ایسے لوگ بن کے نکلتے ہیں کہ قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے مثالیں ہیں بھائی جنید جمشید کی، سعید انور اور یہ لوگ، یعنی کہ جن کے پاس دنیا کی دولت ہے وہ شرار قسم کے لوگ قرب قیامت میں ہو جائیں گے. اور آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ جن کی بلینز میں پراپرٹیز ہیں اور ان کو نماز بھی پڑھنا نہیں آتی، بلینز کی پراپرٹیز ہیں لیکن اس کے باوجود روزے نہیں رکھ پاتے، اور اس کے باوجود وہ دین کے کسی کام میں جڑ نہیں پاتے، دین کے کسی کام کی حمایت نہیں کر پاتے. ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، آپ نے کتاب دیکھی ہوگی نسیم ہدایت کے جھونکے، 7 جلدوں میں، یہ بھی 7ویں جلد اس کی شائع ہوئی ہے. ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب، اور ہندوستان میں لاکھوں ہندوؤں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. بہت سبق آموز، بڑی خوبصورت، بڑی زبردست کتاب ہے ان کی نسیم ہدایت کے جھونکے. اور آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، یعنی جو ہندو دھرم سے مسلمان مذہب میں لے کے آنے والے لاکھوں لوگ ہیں جو ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا. تو انہوں نے اپنا ایک مضمون لکھا جو نظر سے گزرا، فرمایا کہ یہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب لے کر آئے نواز شریف کو، کہنے لگے کہ بھی یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھی کیا ملنا چاہتے ہیں؟ میں ہندوستان کا اور یہ پاکستان کا، تو کہا حضرت آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں وزیر اعظم دوبارہ بناتا ہوں، بس تم نے ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم نے ایک علماء کی تمام مسلم ممالک کے کانفرنس بٹھانی ہے کہ جس میں سارے کے سارے علماء مجتمع ہوں اور سارے کے سارے مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوا کریں. ایک تم نے اجلاس و اجتماع بلانا ہے جس میں سارے مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ تو ایک ایسے ہی آج کل چل رہی ہے. تو کہا آپ اس سے وعدہ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ نہیں آپ کو کرنی ہے. کبھی میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے. کہا اختیار کیوں نہیں؟ سامنے ملتزم ہے، آپ جائیے گا، اللہ سے مانگیے گا، اور آپ یہاں آتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہیے گا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ کو پاکستان سے جلا وطن کر دیا گیا، اس وقت کی بات، جلا وطن کر دیا گیا آپ کو، اور یہ اس طرح کا ہوا. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ صبح سے لے کے آپ 3 دن حرم میں رہتے ہیں اور 3 دن مدینے میں رہتے ہیں اور 1 دن گھر میں گزارتے ہیں. آپ تو کمال ہو گیا، آپ کی زندگی اچھی ہوگی. کہنے لگے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھے حرم میں روکا اور کہا کہ آپ نے اس دن کچھ باتیں فرمائی تھیں، مجھے بہت تسلی ہوئی، کچھ اور نصیحت کیجیے. کہ وہ میرے پاس نصیحت لینے آتے رہے. تو کچھ عرصے کے بعد واقعتاً ایسا ہوا کہ اللہ نے دوبارہ ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا.
تو وہی صاحب جو نواز شریف کو میرے پاس لے کر آئے تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت اب یہ دوبارہ 2 مہینے کے بعد آئے ہیں حرم شریف کے دورے پر، تو آپ ان کو وہ اپنا وعدہ یاد دلائیے۔ تو کہنے لگا نہیں، میں تو ہندوستان کا ہوں اور یہ پاکستان کے ہیں، میں بھارت کا ہوں، یہ پاکستان کے ہیں، اور وہ ایک وزیر اعظم ہیں، تو ظاہر بات ہے میرے لیے بھی مشکل ہو جائے گی اور ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی، لوگ ان کو بھی جاسوس سمجھیں گے، مجھے بھی جاسوس سمجھیں گے۔ تو کہا لیکن میرا پیغام ان کو پہنچا دو۔ کہنے لگے کہ اس نے ان صاحب وہ تو بہت ہی جذباتی تھے، انہیں پیغام پہنچایا، کہنے لگے کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، دیکھنا پھر ختم ہو جائیں گے، اور چنانچہ ویسے ہی ہوا کہ اللہ اتنے بڑے بڑے کرشمے دکھا دیتے ہیں جو دنیا کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک قصہ ہے، بے شمار قصے ہیں، یہ تو چونکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے تو اس وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ معاملہ ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ نے کوئی دولت دی ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، اگر ایسے لوگ شرار سے شرافت کی طرف منتقل ہو جائیں دین کے کاموں، اس لیے کہ وہ نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے اتنے ایجنڈے ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جتنا بھی زور لگا لیں بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، بہت سے عوارضات، ہم تو سیاست کو سمجھتے نہیں ہیں تو بہت سے عوارضات سامنے آ جاتے ہیں۔ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ، دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایسا بننا پڑتا ہے، ورنہ دنیا کے لوگ چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ ایسا زمانہ آئے گا، چنانچہ ویسا زمانہ گزر رہا ہے جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔